بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل امر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور باب افعال میں فعل امر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا انداز کچھ اس طرح ہوگا کہ فعل مضارع سے یا ختم کر دی جائے گی اور آخری کلمے کو آخری جو حرف ہے اس کو ساکن دیا جائے گا۔ تو یعرضو سے اعرض اعراض کرو، افسد فساد کرو، اقسم قسم کھاؤ، انزل نازل کرو، انفق خرچ کرو۔ تو یہاں سے میں دو لفظ لیتا ہوں، اعرض اور انفق۔ اعرض اور انفق کو میں سرچ کرتا ہوں کہ اس فعل امر پر قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ کس انداز پر ہے، ایک اعرض اور ایک انفق۔ پہلے میں جاؤں گا افقہ پہ۔ انفق کے لیے نون فا اور قاف، مائک میوٹ کر دیجئے، کسی کے یہاں سے بہت شور آ رہا ہے۔ نفقہ، نفقہ سے انفق، انفق اور اس کی جمع ہے انفقو۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں یہ فعل ماضی ہے اور کہاں فعل امر ہے، یہ نوٹ کر لیں، بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں انفق کہاں گیا، انفق اس کی جمع ہوگی انفقو، انفق جمع انفقو، انفق انفقو، اور فعل ماضی ہے انفقا، فا کے زبر کے ساتھ، انفقا، اس کی جمع ہوگی انفقو، انفقو۔ تو اگر فا کے زبر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب نے خرچ کیا، یہ ہو گیا فعل ماضی انفقو۔ اگر اس فا کے نیچے زیر ہو انفقو تو اس کا مطلب ہوگا تم سب خرچ کرو۔ ایک زبر اور زیر کے فرق سے کتنا بڑا فرق آ گیا کہ ایک جگہ پر خبر دی جا رہی ہے کہ انفقو انہوں نے خرچ کیا، اور انفقو کا مطلب ہوگا تم خرچ کرو، کیونکہ جب انفقو ہوا تو یہ فعل امر ہوا، اور فعل امر میں کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن پاک کی آیت میں کہاں کہاں انفقو ہے اور کہاں کہاں انفقو ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، ہلاکت کی طرف نہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف۔ یہاں آ گیا انفقتم، انفقا، انفقو، انفقتا، انفقتم۔ انفقتم یہ فعل ماضی ہے، فا پر زبر ہے۔ انفقو فا کی زیر کے ساتھ فعل امر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں فا کی زبر کے ساتھ ہے، فعل ماضی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑتے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے پاسٹ میں خرچ کیا، منن ولا اذن، نہ احسان جتاتے ہوئے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہوئے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، اور پھر پیچھے نہیں پڑتے۔ یتبعون، ایک اگر یہ ہوتا اتبع یتبع تو اس کا مطلب ہوتا اتباع کرنا، لیکن اتبع یتبع پیچھے جانا، اتبع یتبع پیچھے جانا، تو ثم لا یتبعون پھر وہ پیچھے نہیں جاتے،
ما انفقو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، منّا ولا اذلہم، من کہتے ہیں احسان جتانے کو، کہ یاد ہے میں نے تمہیں فلاں دن پیسے دیے تھے، ولا اذلہم اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر جزا کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب آپ بتائیے کہ مطلوب ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ فعل امر ہے یا فعل ماضی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جی کوئی یہ فعل امر ہے بلال بھائی، اور اس کا ترجمہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، انفقو اور خرچ کرو تم سب، من طیبات اس میں سے جو پاک ہے، ما کسبتم جو کہ کسبتم ایزی ہے۔ کسبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسبہ کا مطلب اسراف۔ نہیں، وہ نوٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے پاکستانی نوٹ پہ؟ حساب کسب۔ ہاں کیا لکھا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ پاکستانی نوٹ پہ، کرنسی نوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یس۔ اچھا لکھا ہوتا ہے ایک جملہ کسب حلال عین عبادت ہے۔ جی اچھا، کمانا، ما کسب تم جو کہ انہوں نے کمایا، تم نے کسب تم، جی، یا ایھا الذین، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، انفقو اور تم سب یا خرچ ایھا کرو، الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو بھی فعل ماضی ہے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے پاسٹ میں۔ اگر یہ ہوتا نا آمنو ہوتا تو پھر مطلب ہوتا ایمان لاؤ، آمنو تم ایمان لاؤ، آمنو جو ایمان لائے۔ جی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمنو جو ایمان لائے، انفقو خرچ کرو تم سب، من طیباتی اس میں سے جو پاکیزہ ہے، ما کسبتم جو کہ تم نے کمایا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ کریں ناصر بھائی۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم۔ ناصر بھائی تو آئے نہیں ہیں بلال بھائی آج۔ کیا ان کو گروپ میں بتا دیں گے کہ کلاس شروع ہو گئی ہے، میں آ چکا ہوں؟ وہ ناصر بھائی تو کبھی گیپ نہیں کرتے۔ یہ لکھ رہا تھا آج آئے نہیں ہو، میں میسج کر دیتا ہوں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، آپ فرما دیجئے انفقوا تم خرچ کرو، طوعا اطاعت کرتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ، او کرہا یا تکلیف سے، کراہت سے، بے دلی سے، لن يتقبل منکم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم میں سے۔ تو چاہے تم خوش دلی سے خرچ کرو یا چاہے بے دلی سے خرچ کرو، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَأَنفَقُوا اس کا ترجمہ کون کریں گے؟ ظفر بھائی یا حنیف بھائی، آپ میں سے؟ کوشش کرتا ہوں بلال بھائی۔ جی۔ وَأَنفَقُوا اور جنہوں نے خرچ کیا، یس، مَا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو انہیں رزق ملا، جو ہم نے انہیں رزق دیا، جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرًّا وعلانیةً پوشیدہ یا اعلانیہ۔ یس، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، پوشیدہ یا اعلانیہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء پوشیدہ اللہ۔ یا ہوگا یا پوشیدہ اور اعلانیہ ہوگا؟ پوشیدہ اور اعلانیہ، واو ہے نا، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان لوگوں کو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا،
قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافر یوں کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، کافر کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، معاذ اللہ، جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، تو قال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، آ کا مطلب ہو گیا کیا، اور نطعم کہاں سے آیا، یطعم وہ کھلاتا ہے، یطعمون وہ سب کھلاتے ہیں، تطعم آپ کھلاتے ہو، تطعمون آپ سب کھلاتے ہو، اطعم میں کھلاتا ہوں، نطعم ہم کھلاتے ہیں، باب فعال میں نا، تو اس کا مطلب ہے کھلانا، نطعم کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں نہیں کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں، معاذ اللہ، اس طریقے سے انہوں نے کافروں نے بات کی۔ لہذا یہ جو حمزہ آ رہا ہے انطعم سے پہلے، اس میں کیا ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جی، واٹ، جی ٹھیک ہے، آمنو ایمان لاؤ، آمنو ہوتا تو وہ ایمان لائے، آمنو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں سے جو اس نے بنایا تمہیں مستخلفین فیہ، اس کا صحیح ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مستخلفین فیہ، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں اس مال کا نائب بنایا، مستخلف، اس باب استفعال سے استخلف یستخلف، مستخلف نائب خلیفہ بنانے والا، اور مستخلف خلیفہ بننے والا، یعنی مال کا وارث بنایا، مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں سے کہ اس نے تمہیں بنایا، مستخلف بنایا اس میں، یعنی اس مال میں نائب بنایا، پہلے تمہارے باپ دادا کا تھا، اب وہ مال تمہارا ہو گیا، تو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، کہ کچھ لوگوں کی اموات ہو گئی تو تم بعد میں آئے اور بعد میں آ کر نائب بنے، اب نائب بنے تو وہ مال تمہارے ہاتھ آیا، جب تمہارے ہاتھ آیا تو خرچ کرو اس میں سے، والذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس میں سے، ایک کوشچن تھا، سوری برادر، یہ جس طرح آپ نے بتایا تھا پاسٹ ٹینس، تو یہ آمنو ہوگا تو پاسٹ ٹینس ہے، آمنو ہے تو یہ فعل امر ہے، یس فعل باب افعال کے اندر یہی ڈفرینس ہے نا، یہ دیکھیں، پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں پھر بتا دوں، فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں فعل امر اور باب افعال میں، یہ صرف ہوتا باب افعال کے اندر، یہ افعال والی جو سیریز ہے نا، یہاں آپ کو ملے گا، ابصرا اس نے دیکھا، ابصر آپ دیکھو، احسن اس نے دیکھا، احسن آپ دیکھو، اب فرق یہاں تو احسن اور احسن کے اندر دو فرق ہیں، ایک تو یہ کہ احسن کے آخر میں زبر بھی ہے، یہاں آخر میں جزم ہے، وہاں سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہے، یہاں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، تو بڑا فرق ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن جب یہ جمع میں جائے گا نا، اب مشکل ہوتا ہے پہچان کرنا، کہ احسنو یہ بن جائے گا جمع میں احسنو، احسنو، اور اس کا فعل امر بنے گا احسنو، احسنو، اور فعل امر بنے گا احسنو۔ ناصر بھائی آ چکے ہیں، چلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آج میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں آج۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، یہ لنک میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ لنک میں ہاں میں نے میسج کیا تھا کہ میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہوں، تو آپ لوگ اپنے لنک پہ کلاس شروع کر دیجیے گا اور میں جوائن کر لوں گا، تو میں نے آج اس کو جوائن کیا ہے۔ میں اس پر لنک پہ کر رہا تھا، جوائن ہو نہیں رہی تھی۔ نہیں تو وہ آپ نے میسج نہیں سنا تھا، وائس میسج؟ نہیں، وائس میسج نہیں سنا میں نے کیا تھا وائس میسج، اپ ڈیٹ تھی نا اس میں۔ اچھا تو احسن، احسنو، احسنو، یہ فرق ہو گیا فعل ماضی اور فعل امر کا۔ اسی طرح اخرجا، اخرجو،
اخرج اخرجو اخرج اخرجو، تو صیغہ جب واحد کا ہوگا، جب لفظ واحد ہوگا تب تو پہچان آسان ہوگی، لیکن جب جمع ہوگا تو تب آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے لفظ آمنو اور آمنو کی، کہ آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، اور آمنو کا مطلب ہے تم ایمان لاؤ، ایک زبر اور زیر سے یہ فرق آتا ہے۔ اسی طرح انفقو کا مطلب ہے انہوں نے خرچ کیا، کیونکہ انفقو کی بیس ہے انفقا، انفقا اس نے خرچ کیا، انفقو ان سب نے خرچ کیا۔ اور انفقو کا مطلب ہے تم خرچ کرو، کیونکہ انفقو کی بیس ہے انفق، انفق مینس تم خرچ کرو، انفق تم خرچ کرو، انفقو تم سب خرچ کرو۔ جیسے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو انفقو، اے ایمان والو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا۔ جی کیا کہہ رہے تھے ناصر بھائی آپ؟ کتنی دیر ہوئی ہے شروع کیے ہوئے؟ 20 منٹ ہو گئے، 9:30 بجے شروع کر دیا، ریکارڈنگ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا۔ ابھی دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ایک لفظ میں نے لیا تھا انفقہ، اور دوسرا لفظ ہے میرے پاس اعرضہ، اعرضہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ اعرضہ کے لیے یہ کیا سب کے لیے ویلڈ ہے؟ مطلب کوئی بھی الفاظ ہوگا وہ فعل امر اور فعل ماضی میں چلا جائے گا اگر وہ جمع نہ ہو؟ یس، فعل امر کی نشانی اسی طریقے سے ہے کہ باب افعال کے اندر فعل ماضی جو ہے اور فعل امر بہت قریب کے ہیں۔ دیکھیں اب جو بات ہوئی ہے، میں دوبارہ اس کو اپنی بات کو خلاصتاً ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو بعد میں جوائن ہوئے ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور نیا لفظ ہے تو آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا ملے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں لفظ کیا لکھا ہوا ہے، اعرضو، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ میں تم سب اعراض کرو، تم سب اعراض کرو، ٹھیک ہے، تم سب اعراض کرو، کیونکہ اس کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ اس کا واحد ہے اعرض، یہ لفظ اعرض جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اعرض، اعرض کا مطلب ہے تم اعراض کرو۔ اس کا ہم نے ماضی پڑھا تھا اعرضہ، اعرضہ کا مطلب ہے اس نے اعراض کیا، یا ماضی پڑھ چکے ہیں۔ یعرض کا معنی ہے وہ اعراض کرتا ہے، اعرضہ اس نے اعراض کیا، اور اعرضو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے اعراض کیا۔ ان سب نے، اعراض کا مطلب روح گردانی کرنا، ٹو ٹرن اوے، منہ موڑ لینا، جان چھوڑا لینا۔ نافرمانی کرنا نہیں، نافرمانی کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اعرضہ اس نے اعراض کیا، اعرضو ان سب نے اعراض کیا۔ اب اس کا فعل امر جب آرڈر دیتے ہیں تو بنتا ہے اعرض، تم اعراض کرو۔ تو فرق کیا ہوا؟ تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ۔ ہاں یس، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اعرض اور اعرضہ میں فرق کیا ہوا کہ یہاں را پر زبر ہے اعرضہ، اور یہاں جو ہے وہ را کے نیچے زیر ہے، اعرض چھوڑ دو۔ تو لیکن ایک آدمی کو جب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو تو تب تو فرق کرنا آسان ہے کہ یہاں لاسٹ میں زبر ہے، یہاں لاسٹ پر ساکن ہے۔ لیکن جب یہ جمع میں آئے گا تو جمع دونوں کی ایک جیسی ہوگی، ملتی جلتی۔ وہ کیسے؟ اعرضہ کی جمع ہے آردو اور آردو، یس، تو فرق کہاں ہوا؟ کیسے پہچانا؟ زبر اور زیر میں۔ یہی بات ہم نے کی تھی، انفقا اور انفقو، آمنا اور آمنو، آپ کے آنے سے پہلے یہی بات ہوئی ہے کہ اعرضو کا مطلب ہے انہوں نے اعراض کیا، اور اعرضو کا مطلب ہے تم سب اعراض کرو۔ تو یہ باب افعال کے اندر جو یہ والی زیر ہے نا، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جہاں یہ زیر آ جائے گی وہاں مطلب ہو جائے گا کہ تم سب یہ کام کرو، اور جہاں یہ زبر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آلریڈی ڈن ہو چکا ہے، لوگ کر چکے ہیں۔ اب اس کی چند مثال، یہ اس کا مطلب آرد جو ہے یہ فعل امر ہے۔ جی ہاں، یہ پوری لائن فعل امر ہے، یہ صرف فعل باب افعال میں چلے۔ جی ہاں، باب افعال میں، کیونکہ باقی سب جگہ کے تو شکلیں الگ الگ ہوں گی نا۔ باب افعال میں اتنا زیادہ فوکس یوں کر رہا ہوں کہ اس کے 5 پیجز ہیں، تو اس وجہ سے اس پر زیادہ بات کر رہا ہوں، اس کی وکیب زیادہ ہے۔ ثلاثی مزید فی میں سب سے زیادہ وکیب اسی کی آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب میں نے ابھی جو لفظ پڑھا اعرض، اب یہاں دیکھیے، فَإِن تَابَا،
اگر وہ دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا اور نیک ہو جائیں، دونوں کیسے ترجمہ کیا آپ نے؟ دونوں تابہ کیسے کیا؟ تابہ سنگولر کے لیے ہے، اور تابا جو الف ہے نا وہ ڈوئل فارم ہے. فَإِن تابا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور وہ دونوں نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا تو تم اعراض کرو، عنہما ان دونوں سے. عنہم کا مطلب ہوتا ہے ان سب سے، اور عنہما کا مطلب ہوتا ہے اگر یہاں الف ہو جائے تو عنہما کا مطلب ہوتا ہے دو. چونکہ میں نے آپ کو ڈوئل فارم پر اتنا زیادہ فوکس کیا نہیں تھا کیونکہ کہیں کہیں پر آتی ہے، اس لیے ہم نے پڑھا ہے تابا اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے تابو ان سب نے توبہ کی. یہ ہے واحد اور یہ ہے جمع، اسنین 2+ جمع ہے. تو اب یہ 2+ ہے اور یہ 1 ہے. اب اس کے درمیان میں ایک وہ بھی تو ہے کہ جو صرف دو کے لیے ہوتا ہے، وہ کیا ہے جناب؟ تابا، اور اس کے ساتھ آپ الف جوڑ دیجئے، تابا. یہ تو کسی بھی فارم کے ساتھ ہو سکتا ہے نا؟ ہاں سب میں سیم ہے، سب میں سے. ضربا ضربا، سمعا سمعا، اصلحا اصلحا، وہ دو کے لیے ہو گیا. عنہم عنہما، یہ دو کے لیے. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ فَأَعْرِضُوا تم سب اعراض کرو ان دونوں سے. یعنی اگر کوئی دو لوگ تھے، مثال کے طور پر کسی کی بات چل رہی ہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے، اب یا دو لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہے مثلا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا اگر دونوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو چھوڑ دو ان دونوں کو، ان کے حال پر چھوڑ دو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وہ لوگ ہیں جن کے یعلم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. فأعرض عنہم تو ان سے اعراض کیجئے، فأعرض عنہم تو ان سے اعراض کیجئے. یہ اعرض اعراض کا یا لفظ میں نے بہت کم سنا ہے، اور اس کا مجھے مشکل ہو رہی ہے اس کو سننے میں بھی اور اس کو سمجھنے میں بھی. ہاں تو آہستہ سے سمجھ آ جائے گا. لکھا ہے ٹرن اوے، اور اعراض کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے ان سے. اب اس کے لیے اور مزید آسان لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میرے ذہن میں آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تو چھوڑ دو جیسے ان سب کو. ایک لفظ ہے استہزار، یہ میں نے یہاں کے یو اے میں سنا، اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں پتا اردو میں یہ بھی کوئی لفظ ہے. آدمی زندگی کے ہر عمر میں سیکھتا ہے، بالکل. واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. فأعرض عنہم تو اعراض کیجئے ان سے. وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجئے اللہ پر. توکل علی اللہ، توکل کی لام بھی جو لاسٹ ساکن ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے. توکل بھروسہ کر، علی اللہ اللہ پر. لا الہ الا ہوا کوئی خدا نہیں ہے سوائے وہ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے. اگر آپ کو اعراض کرنا لفظ مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو یوں یاد کر لیں کہ اس کا مطلب ہے منہ موڑنا. اس کا مطلب منہ موڑنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے. خُذِ الْعَفْوَ معافی کو لیجئے. خود کا مطلب ہوتا ہے پکڑو، تو خُذِ الْعَفْوَ معافی کو لیجئے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا حکم کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے. خُذِ الْعَفْوَ معافی کو لیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا حکم کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے منہ موڑیں. یہ بھلائی کے ساتھ نہیں ہوگا بالعرف؟ ہاں بھلائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. بھلائی کا اور فَأَعْرِضُوا بھلائی کے عَنْهُمْ ساتھ مطلب ٹھیک ہے. فرق ہو جائے یہ گا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور حکم دیجئے بھلائی کے ساتھ، یعنی اطمینان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اور اعراض کیجئے، عنہم ان سے. فَأَعْرِضُوا تم سب اعراض کرو، کیونکہ جمع ہے. فَأَعْرِضُوا تم سب اعراض کرو، عنہم ان سے. انہم رجسن بے شک وہ سب ناپاک ہیں. رجس کا مطلب ہے ناپاک. انہم رجسن بے شک وہ سب ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ
जहन्नम है। मावा का मतलब है ठिकाना, ठिकाना, मअवा जहन्नम, मअवा ठिकाना, हम उनका, मअवा हम उनका ठिकाना जहन्नम। या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अअरिद अन हाजा, अअरिद एराज कीजिए, अन हादा इस मामले से, जिस मामले की बात हो रही है। वो मामला ये था अन का कि मतलब, अन का मतलब उन होता है या इस होगा, उनसे। से अच्छा, अन से। का मतलब से। ऐ इब्राहिम एराज कीजिए इनसे, इनसे मत मीन्स हाजा से। हाजा में कौन है? हाजा में है फरिश्ते आए थे, अजाब लेकर आए थे, कौम लूत पर अजाब आ रहा था, उसकी खबर लेकर आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इस कौम पर अजाब न ला। अल्लाह ने फरमाया या इब्राहिम अअरिद अन हाजा, ऐ इब्राहिम आप इस मामले से एराज फरमाइए। हम ये तो नहीं कहेंगे मुंह मोड़ लीजिए क्योंकि अल्लाह के नबी है, तो ऐ इब्राहिम आप इस मामले से एराज फरमाइए। अन हादा इस मामले से एराज फरमाइए, क्यों? इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक, बेशक तहकीक तेरे रब का हुक्म, तेरे रब का अमर आ चुका है। इन्नहु, बेशक बेशक वो, क़द जाअ, वो का मतलब बेशक वो अजाब, क़द जाअ तहकीक आ चुका, क्या आ चुका? अम्रु रब्बिक तेरे रब का अल्लाह का हुक्म। यूसुफ आरिद अन हादा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा गया आरिद अन हादा इस मामले से एराज कीजिए। और वो क्या मामला था कि जब जुलेखा, जब वो पता चला कि कमीज जो है वो आगे से फटी हो तो कसूरवार फला होगा, पीछे से फटी हो तो कसूरवार, अगर आगे से फटी हो तो कसूरवार यूसुफ होंगे, पीछे से फटी हो तो कसूरवार जुलेखा होंगी। देखा तो पीछे से फटी थी, फिर वो घर के शख्स ने भी गवाही दे दी, तो 6 महीने का बच्चा था। जब मामला वाज़े हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं, तो अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ आरिद अन हादा, ऐ यूसुफ आप इस मामले से एराज कीजिए, यानी छोड़ें इसको, किसी को बताइएगा नहीं। वस्तगफिरी लिज़म्बिक, और जुलेखा से कहा इस्तगफिरी, इस्तगफिर का मतलब होता है तू इस्तिगफार कर, इस्तगफिर इस्तिगफार कर। और इस्तगफिरी किसी खातून को कहा जाएगा तो इस्तगफिरी, जैसे इजअल इजअली, उनसुर उनसुरी, तो इस्तगफिरी और तू इस्तिगफार कर, लिज़म्बी की अपने गुनाह के लिए। अब ये की जो है वो मोनस के लिए, खातून के लिए, ज़म्बे का, मोनस के लिए, हाँ ज़म्बे का खिताब होगा मोनस है तो ना, इस वजह से। की है। ओके, अब मेरे लिंक से आ जाते हैं क्योंकि इसके फौरन बाद हमारी क्लास भी है, तो जो मेरा जो नॉर्मल जो रोज का लिंक है उस पर आ जाए तो आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं।